اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. یہ سورہ زخرف کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں آج کے اس درس کے لیے. اللہ رب العزت نے یہ مکی سورہ نازل فرمائی ہے. قرآن پاک کے اندر دو طرح کی صورتیں پائی جاتی ہیں، ایک مکی سورہ اور ایک مدنی سورہ، اور بڑی حکمتیں ہیں. ایک مکی سورہ اور ایک مدنی سورہ. مکی سورہ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے پہلے نازل ہوئی. پھر جب آپ کی ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ چاہے جہاں نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکے ہی میں نازل ہوئی. تو یہ دو طرح کی سورہ ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتی ہیں. اور آپ کو یہ جان کر بڑا تعجب ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ بنایا ہے وہ ہر لحاظ سے اسوہ بنایا ہے، نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فی رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے، نمونہ بنا دیا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں، ایک مکی سورہ ایک مدنی سورہ. مکی سورہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، کفر کی طاقت، قوت، کفر اپنے پورے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اور مسلمان کمزور، چند لوگ، تھوڑی سی جماعت. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرتے رہو، برداشت کرو، کفر کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرو. وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جمے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب مسلمانوں پر عمومی طور پر یہ حالات آ سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان بہت کمزور ہوں اور ان کے جو مخالف طاقتیں ہیں کفر کی، شرک کی، کفار و مشرکین کی، جو آپ کو ٹارچر کر رہے ہوں جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. جو ہم نے آیت پڑھی ہے ابھی، اس کے اندر آئے گا ذکر. جب مذاق اڑا رہے ہوں نبی کا، تو سوچ کے دیکھیے جو صحابہ آپ کے اوپر جان دینے والے ہیں انہی کے سامنے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے.
جو صحابہ آپ کے لیے اپنی جانیں نثار کرنے والے ہیں، ان کے سامنے ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے ان کے نبی پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، اور راستے میں نکلتے وقت کانٹے دکھا دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے پیر مبارک اس میں چبھ جائے اور خون نکلے۔ مسلمانوں پر کیا گزرتی ہوگی، صحابہ کرام پر کیا گزرتی ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کفار تھوڑی دور پر ہیں کافی، باتیں حضرت ابو بکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی شروع فرمائیں۔ قرآن پاک کی آیتوں کا پڑھنا کہ وہ جو دور پہ کفار تھے وہ لپکے ہوئے دوڑے ہوئے آئے، چیختے چلاتے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دو ہی لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کی۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اپنے جوتوں سے مارنا شروع کیا، اور کہاں مار رہے تھے آپ کو معلوم ہے؟ چہرے مبارک پر مار رہے تھے دونوں کے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور تب تک یہ خبر پھیل گئی، قریش کے لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے، تب تک یہ کفار اپنے جا چکے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ اب دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش، اور سیرت کی کتاب میں واضح طور پر راوی نے لکھا ہے، جس نے دیکھا ہے یہ سب بتا رہے ہیں کہ ان کا چہرہ اس قدر سوجا ہوا تھا، اس قدر سوجا ہوا تھا کہ آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا، اس قدر سوج گیا تھا پورا چہرہ۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید انتقال ہو گیا۔ ابو بکر کے گھر پہ ان کے رشتہ دار لوگ سب بیٹھ گیا کر، اور یہ لگنے لگا کہ اب شاید یہ بچیں گے نہیں، انتقال ہو گیا۔ اب جو لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، کفار وہ بھی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ہیں کفار۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں کھلتی ہیں، ہوش آتا ہے، اور پہلا کلمہ جو آپ کہتے ہیں ما بال رسول اللہ، اللہ کے رسول کا حال بتاؤ کیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تب لک، وہ کفار ہے نا، مشرکین، کہتے ہیں تیری برائی ہو، بربادی ہو، اس حالت میں بھی تو ان کا نام لے رہا ہے، ارے انہی کی وجہ سے تو اس حال پہ پہنچا ہے۔ حضرت ابو بکر کی آواز نکل نہیں رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماں بالو رس، مجھے بتاؤ پہلے ان کا حال کیا ہے۔ لوگوں نے پانی پلانے کی کوشش کی، کہا نہیں پانی پینا ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ابو قحافہ، جو بعد میں ایمان لائے فتح مکہ میں، اس وقت نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا بخیر، ٹھیک ہے وہ، کہا نہیں، لا واللہ حتی ارا وجہ رسول اللہ، قسم اللہ کی، اس اللہ کی قسم، رب عرش کریم کی قسم، جب تک میں اپنی ان آنکھوں سے ان کو دیکھ نہ لوں گا تب تک مجھے چین نہ آئے گا۔ اس حالت میں پورا بدن سوجا ہوا ہے، زخم پڑے ہوئے ہیں، جوتوں سے آپ کے چہرے مبارکہ کو مارا گیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ لاد کے لے کر گئے، اور جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھ لیا تو ان کے دل کو سکون پہنچا اور ان کو ٹھنڈک پہنچی۔ یہ حالت ان صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، وہ کانٹے یہاں وہاں کے نہیں، ببول کے کانٹے، کیونکہ عرب میں تو وہی ببول پایا جاتا ہے، نکیلے کانٹے، لمبے لمبے کانٹے،
صبح کوئی آ کر ڈال جاتا ہے یہاں سے وہاں تک کہ اللہ کے رسول صبح صبح نکلیں گے نا اپنے گھر سے، رات کی تاریکی میں نکلیں گے نا تو پیروں میں کانٹے چبھ جائے۔ ہم نے دو طرح کی صورتیں، ایک مکی سورہ جس میں مسلمان جب پست ہوں، پریشان ہوں، کفار کا غلبہ ہو اور وہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہوں، گستاخیاں کر رہے ہوں، کبھی اللہ کی شان میں، کبھی رسول اللہ کی شان میں، کبھی صحابہ کرام کی شان میں، کبھی اسلام کے اوپر، کبھی ایمان کے اوپر، کبھی اسلام کے ارکان کے اوپر حملے پر حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا سکے۔ اور پھر ایسا ہی نہیں بلکہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے ان کو عاجز کیا جا رہا ہے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نوجوان، ان کے چچا نے ان کو پکڑا اور کہا کہ تم اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے؟ کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو پہچان لیا۔ میرے الفاظ پر غور فرمائیے گا۔ اس نے کیا کہا؟ ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو پہچان لیا، اب یہ میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے، جو بھی پریشانیاں آئیں گی ہم برداشت کریں گے۔ ان کے چچا نے ان کو کمرے میں بند کر دیا اور ایک چٹائی تھی، اس چٹائی میں ان کو لپیٹ دیا اور کمرے میں آگ لگا دی، دھواں بھر دیا تاکہ اس میں وہ مر جائے، خوف دہشت آ جائے کہ اب تو ہم مر جا رہے ہیں۔ اور وہ اسی کے اندر سے بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں، میں اللہ اور رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان پر مر جاؤں گا لیکن نہیں چھوڑوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا ان کے چچا نے کہ شاید اب یہ واقعی کہیں نہ مر جائے، تب انہوں نے وہ کمرہ کھولا ہے، کھڑکی کھولی اور ان کو باہر نکالا۔ یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی۔ بہت زمانے کی بات، جب سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، مصر شام سے فتح ہو چکا تھا، ایسے ہی ایک مجلس لگی ہوئی تھی امیر المومنین کی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، باتوں باتوں میں ذکر نکل آیا، بہت بات کی بات تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں، باتوں باتوں میں ذکر نکل آیا مکے کا۔ امیر المومنین نے کہا ارے وہ خباب ابن ارد ہیں کیا محفل میں؟ حضرت خباب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہاں امیر المومنین میں موجود ہوں۔ کہا خباب ذرا آگے آئیے۔ خباب ابن ارد رضی اللہ عنہ وہ آگے آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ بھی صحابی بہت مکے کے، کہنے لگے خباب مجھے وہ وقت یاد ہے، امیر المومنین فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مجھے وہ وقت یاد ہے جب کفار تم کو انگاروں پر لٹا دیتے تھے اور تمہارا خون بہ بہ کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کرتا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہاری وہ پیٹھ دیکھوں۔ حضرت خباب بن الارت نے کہا کہ امیر المومنین میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب کسی کے سامنے ظاہر ہو، یہ میرا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اس میں ریاکاری ہونے لگے اور اللہ میرے اجر کو ضائع کر دے، لیکن آپ کا حکم ہے امیر المومنین، وہ ٹالا نہیں جا سکتا، لہٰذا انہوں نے اپنی پیٹھ اٹھائی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ رونے لگے، صحابہ کرام وہ دیکھ کر، وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ دیکھ کر رونے لگے کہ سب ہڈیاں نکلی ہوئی، گوشت بالکل غائب ہو اس کے اندر سے، وہ پوری پیٹھ جلی تھی۔ حضرت امیر المومنین جب روئے تو حضرت خباب رونے لگے، کہنے لگے امیر المومنین اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ میرے اجر کو ضائع نہ کرے، یہ پیٹھ میں نے کسی کو نہیں دکھائی، یہ واقعات میں نے کسی کو نہیں بیان کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ کفار تمہیں پکڑ کر انگارے پر لٹاتے تھے اور پکڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ خون بہ رہا ہے، بہتے 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 وہ انگارے ٹھنڈے ہو جائے۔ یہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، کیا کیا قربانیاں ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ بچے بچے کی زبان پر ہے
بچے بچے کی زبان پر ان کا جن کا مالک تھا وہ یہ غلام تھے بیچارے، حبشہ سے پکڑ کر لائے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن لیا خانہ کعبہ میں اور ایمان لے آئے. اب ان کا آقا اس نے اس قدر پریشان کرنا شروع کیا، مارنا پیٹنا، بھوکا رکھنا، کھانا نہ دینا، یہاں تک کہ پانی نہ دینا، باندھ کے مارنا، زنجیروں میں جکڑنا. اور وہ یہی کہتا تھا کہ بس تم اس کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، دین کو چھوڑو. یہاں تک کہ وہ عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں، صحرا میں ان کو لٹال دیتا تھا اور پیٹھ کے اوپر ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتا تھا بھاری کہ وہ ہل نہ سکے. وہ گرمی، سخت گرمی، پیاس کی شدت، ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی تھی، منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، تو صرف اتنا الفاظ کہتے تھے، احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. پوری بات نہیں کہہ سکتے، نیم بے ہوشی کی کیفیت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ قیمت دے کر ان کو آزاد کرایا تھا، اور پھر جب سے وہ آزاد ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہو گئے، وہاں سے ہٹے ہی نہیں ان کی زندگی سے. چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں. تو مکی زندگی، جو مکی سورہ ہیں جو ابھی میں نے پڑھی ہے آپ کے ساتھ، ایک ایسا دور کہ جب مسلمان کی طرف سے ایسا لگنے لگے کہ سارے چاروں طرف سے تیر مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں. آپ کو دشمنی کی انتہا پر لوگ نظر آنے لگے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ کو جو ستایا جا رہا ہے وہ ستایا جا رہا ہے جسمانی طور پر، لیکن ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اللہ کو برا بھلا کہہ کر، نبی کو برا بھلا کہہ کر، اسلام کو برا بھلا کہہ کر. اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، جمے رہنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنا رابطہ اللہ سے رکھو، مضبوطی اسی سے رکھو. طاقتیں اور قوتیں عطا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، وہ تمہارے حال کو دیکھ رہی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کے حال سے سب سے زیادہ واقف ہے. ایک آدمی ہندوستان کے اندر یہاں کی زمین پر اللہ کو پکارتا ہے، اور کوئی انڈونیشیا کے اندر اللہ کو پکارتا ہے، کوئی امریکہ کے اندر اللہ رب العزت کو آواز دیتا ہے، کوئی پہاڑوں کے اوپر جا کر اللہ کو آواز دیتا ہے، کوئی سعودی عرب میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے. گوشے گوشے میں، دنیا کے جس کونے میں کوئی بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی آواز کو براہ راست سنتا ہے. اپنے بندے کی کیفیت سے وہ واقف ہے. تو مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کے نبی کا اسوہ ہے مکی زندگی. اب قرآن پاک کی دوسری صورت ہے وہ مدنی صورت. دیکھیے، یہ مکے کی زندگی ہے اور وہ مدینے کی زندگی ہے. مکے کی زندگی کے اوپر ظلم ہے، ستم ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات درپیش ہیں. ایک مشکل کا میں ایک اور تذکرہ کر دوں، اس کے بغیر مکی زندگی کا ذکر ادھورا رہے گا. جب دیکھا لوگوں نے کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمان کسی صورت سے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تب انہوں نے ایک اور حربہ اپنایا اور کہا، لوگ اکٹھا ہوئے اور ابو جہل، عمرو بن ہشام پیش تھا اور امیہ ابن خلف پیش تھا اس کے اندر. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کسی مسلمان سے کوئی آدمی نہ سامان خریدے گا، نہ بیچے گا، نہ ان کو دعوت دے گا، نہ ان کی دعوتوں میں جائے گا، نہ کوئی ان سے بات کرے گا، نہ ان کی کوئی پریشانی میں کھڑا ہوگا، نہ ان سے رشتے اور ناطے رکھے جائیں گے، نہ شادی بیاہ ہوگی. ان کو الگ کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کو مکے کے معاشرے میں ان کو اچھوت کر دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دن کا معاملہ ہوگا؟ 2 دن کا معاملہ ہوگا؟
ایک دن 2 دن نہیں، ایک ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رکھا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پیروں سے لپٹ لپٹ کر بھوک کے مارے کھانا مانگتے تھے کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دو۔ سوچیے وہ باپ کا دل کیسا ہوگا کہ جس کے بچے اس کے پیروں میں لپٹ کر کھانا مانگتے ہوں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں۔ مکے کے جانوروں کو کھانا میسر ہے، لیکن ان مسلمانوں کے اوپر کھانا پینا بند۔ کوئی سامان نہیں خرید سکتا، کوئی ان کو سامان دے نہیں سکتا، کوئی بلا نہیں سکتا۔ شعیب ابی طالب آج بھی موجود ہے، شعیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے مسلمان۔ اس زمانے کی روایتیں پڑھیے، ترمذی موجود ہوگی، روایتیں پڑھیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ببول کے پتے لے کر آتے تھے، پانی میں ابالتے تھے، اس کو ابال کے اپنے بچوں کو پلاتے تھے، پتے کھاتے تھے۔ لوگ پخانہ کرتے ہیں اور ہمارے یہاں میگنیاں ہوتی تھی ہم لوگوں کے، جیسے بکریوں کی میگنی ہوتی ہے، وہ یہ مسلمانوں کی شدت کا۔ لیکن اللہ اکبر، ایمان کا ارے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان۔ جس وقت ایک کافر نے ایک مسلمان کو نیزہ مارا، ملحان نام نیزہ مارا، اور جب نیزہ اس کے سینے پر لگا اس مرد مومن کے، وہ صحابی رسول کے، تو انہوں نے کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جانتے تھے اب وہ جو مارنے والا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے فزت رب الکعبہ، ارے میں نے تو اس کو مار دیا، اس کی زندگی ختم کر دی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کیسی کامیابی ہے؟ اب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، وہ کروٹیں بدل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہے کیا۔ آخر کار وہ سوچتا ہے کہ چلو کسی مسلمان سے پوچھتے ہیں، اس راز کا وہی کوئی حل بتائے گا۔ اور اس نے اپنے علاقے کے کوئی مسلمان مل گیا، اس سے پوچھا، کہا بھائی ایک بات بتاؤ کہ میں نے ایک مسلمان کو مارا اور اسے مار ڈالا، لیکن وہ مرتے وقت کہہ رہا ہے کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے مجھے بتاؤ یہ کون سی کامیابی اس نے حاصل کر لی؟ کامیاب کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اس کی زندگی چھین لی، کامیاب کیسے ہو گیا؟ اس مسلمان نے کہا کہ واقعی اس نے سچ کہا تھا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جنت پالی، شہادت کی موت حاصل کر لی، اللہ کی رضا پالی۔ شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے، موت کی سختیوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے، بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ادھر اس کی شہادت ہوئی اور ادھر اس کو نیا قالب، سبز قالب عطا کیا گیا، اور وہ جنت کے اندر سیر کر رہا ہے، اللہ کے عرش تک پہنچ رہا ہے، جہاں تک کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا سوائے حملۃ العرش۔ سبز قالب، مسلم شریف کی بات ہے، سبز قالب کے اندر جو ان کو لباس پہنایا جاتا ہے، جو جسم دیا جاتا ہے، نیا جسم، اور وہ اڑتے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لگی ہیں ان کا طواف کرتے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ بدون ترجمان، بغیر کسی کے واسطے کے، اللہ ان سے براہ راست پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری راہ میں مارا گیا، تجھے کوئی اب ضرورت تو نہیں بتا؟ بندہ کہتا ہے کہ پروردگار آپ نے بہت دے دیا، سب کچھ دے دیا، ابھی جنت نہیں ملی ہے، جنت سے پہلے کی بات ہے، عالم برزخ کی بات ہے، جنت نہیں ملی، اس سے پہلے کی بات۔ اللہ تعالیٰ اس پر اصرار کرتے نہیں، بندے بتا تجھے کیا کیا چاہیے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی میری ضیافت میں، تیری مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، بندے بتا۔ وہ کہتا ہے میرے پروردگار، اے میرے معبود، مجھے وہ سب کچھ مل چکا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ بھی ضرورت ہو فوراً بتاؤ۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ ایک ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ۔
اللہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے معبود تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے زندہ کر کے، تاکہ میں اپنے لوگوں کو بتا دوں کہ تیری راہ میں جو مارے گئے کیا کیا انعام ان کو حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے قانون کے خلاف ہے، لیکن ہم تمہاری بات رکھیں گے، تمہاری بات ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ آیتیں اللہ نے نازل فرما دی ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو تاریخ میں ہے، وہ کافر جو قاتل تھا، جس نے شہید کیا تھا صحابی رسول کو، یہ پوری باتیں سن کر وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی اسلام میں داخل کر لیجئے، میں نے بھی اللہ کو پہچان لیا ہے اور اس کے رسول کو پہچان لیا ہے، یہ کامیابی مجھے بھی عطا کر۔ قاتل اور مقتول دونوں جنت ہیں۔ یہ ایمان کی صلابت ہے، یہ ایمان کی مضبوطی ہے جو اللہ کی دین ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور نوازتا ہے اور بے انتہا عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو مکے کی زندگی ہوئی، یہ مکی صورتوں کی بات ہوئی۔ اب قرآن پاک کے اندر مدنی صورتیں بھی موجود ہیں، اور مدنی صورتیں وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، دولت ان کے قدموں میں آ گئی، تخت و تاج ان کے قدموں میں آ گئے، قیصر و کسریٰ کے تاج قدموں کے اندر آ گئے، اب ان کی حکومت ہو گئی، اب ان کی سلطنت ہو گئی، اب مسلمان اقتدار میں آ گئے۔ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ پوچھئے کسی جاننے والے سے اور کسی تاریخ داں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی اسی زمین پر داخل ہوئے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، وہی لوگ سامنے موجود تھے جو آپ کے اوپر پتھر چلانے والے تھے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے تھے، جو صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے تھے، وہ بلال بھی موجود ہیں، وہ صہیب بھی موجود ہیں، وہ سلمان فارسی بھی موجود ہیں، وہ ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں، وہ سعد بن ابی وقاص بھی موجود ہیں، وہ خباب بن الارت بھی موجود ہیں، جنہوں نے ظلم و ستم کی چکی میں پسے تھے۔ اب کفار لرزہ و ترسا ہیں، خوف کھا رہے ہیں کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو گردنیں اتار لی جائیں گی، آج تو مال و دولت سب پر قرق کر دیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا، آج تو ہمیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، آج جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلا اعلان فرماتے ہیں، الحمدللہ وحدہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے اس بندے کی مدد فرمائی اور جس نے تمام لشکروں کو تنہ تنہا شکست دی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو ذرا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو سیدنا یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی غضب نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا، سب کے سب آزاد ہو، کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی کو قید نہیں کیا جائے گا، کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جائے گا، کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہے اس وقت کا جب آپ کو طاقت میسر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما ہے، اور ایک یہودی ہے جو بیمار ہوتا ہے۔ حدیثی کتاب کے اندر صاف موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اس کا بیٹا بالکل جاکنی کے عالم میں تھا۔ اللہ کے نبی کو کیسے گوارا ہوتا؟ اللہ کے نبی نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا
اور کہنے لگے کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے، کہہ لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو یہودی تھا، اس نے کہا اطع ابا القاسم، یہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں بات مان لو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے 9 اونٹ مال سے، خزانوں سے، غلوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں مدینہ منورہ کی مسجد میں، اور ڈھیر لگا دیا جاتا ہے۔ ظہر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ مدینے کے مفلسین، مساکین، غربا کی لسٹ پیش کی جائے۔ چنانچہ مدینے کا کوئی گھر باقی نہیں رہتا جو ان غلوں میں سے پاتا نہ ہو۔ عصر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے، عصر کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے آپ نے 9 اونٹ سے بھرا ہوا وہ پورے غلے غربا مساکین میں تقسیم کرا دیے، اور خود اپنی چادر کو جھاڑ کر جب کھڑے ہوئے تو اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بالی جو موجود تھی وہ آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب مسلمانوں کا حق ہے، میں نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بھوکے ہیں، جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کس موقع پر؟ جب آپ کی قوت حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، جب آپ کو سلطنت حاصل ہے۔ عدل و انصاف کے وہ نمونے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ جب کسی نے چوری کر لی، قریش کے خاندان بنو مخزوم کی خاتون تھی، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، قریش کی تو ناک کٹ جائے گی، کوئی تو جائے اور اللہ کے نبی سے کہے کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے۔ حضرت اسامہ کو تیار کیا گیا جو زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، نوجوان تھے، 16-17 سال کے، بہت محبت، آپ کی گودوں میں پلے تھے وہ۔ زید ابن حارثہ کو اللہ کے رسول نے پہلے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، پھر بعد میں جب اعلان ہوا کہ اسلام میں بیٹا بنایا نہیں جاتا تو آپ پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ پہلے لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے جب وہ بچپن پہ تھے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ وہ حب رسول اللہ کہلاتے تھے، اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے، بڑے دلارے۔ لوگوں نے کہا ان کو تیار کرو، اللہ کے رسول ان کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ چنانچہ ان کو تیار کیا گیا، وہ آئے، نوجوان ہیں 16-17 سال کے۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کرو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی ہے، اللہ کے رسول پورے قبیلے کی ذلت کا مسئلہ ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو پورا قبیلہ ذلیل ہو جائے گا، اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیجیے۔ اللہ کے رسول بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب کوئی کمزور چوری کرتا تو لوگ اس کو سزا دیتے، اور جب کوئی مالدار اور طاقتور چوری کرتا تو اس کو لوگ معاف کر دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ عدل و انصاف، یہ مدینے کی زندگی کا معاملہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اے تمام کے تمام مسلمانوں، تمہارے اوپر 2 قسم کے حالات پیش آئیں گے، کبھی تو تم کمزوری کی حالت میں ہوگے اور کبھی طاقت کی حالت میں ہوگے، کبھی تم کمزور ہوگے کبھی تم مالدار ہوگے۔ مت بھولنا اللہ کو، اللہ کے نبی کے طور طریقوں کو۔ اگر تم مالدار ہو تو دیکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 9 اونٹ آتے ہیں اور آپ نے سب تقسیم کر دیے، اور اگر تم بیچارگی کے عالم میں ہو تو مت دیکھنا کہ کس طرح کے ان عین موقع پر جبکہ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام
اور کفار نے کچھ ایسی چالیں چلی، کچھ ایسے تیر برسائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، اکیلے، اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگ، اور باقی لوگ کٹ گئے اور کفار کا ریلا درمیان میں آ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے اترے اور اس کی لگام پکڑی اور بڑی زور سے آپ نے کہا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر، ان کفار کے درمیان گھر کر بھی جو آپ نے صدائے حق بلند فرمائی، اللہ نے پانسا ہی پلٹ دی۔ وہ جنگ مسلمانوں نے جیت، فتح یابی ہو گئی، صحابہ کرام جو جہاں تھے وہیں سے دوڑ پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ایک ایک معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کا طریقہ زندگی کے اندر موجود ہے، اور یہ طریقہ تو آپ کے بعض صحابہ کرام میں موجود رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین، کیا تو خادم المسلمین رہے، مسلمانوں کی زندگی بھر خدمت کرتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے سامنے وہ ایک جنگ قادسیہ ہو رہی تھی اور وہاں کا قاصد آ پہنچا، بیچارہ وہ تو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، وہ تو خط لے کر آیا تھا امیر المومنین کے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گفتگو سنی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب کھانا بیت المال سے کھاؤ گے یا ہمارے دسترخوان پہ کھاؤ گے؟ اس کو اللہ ایسا لگا کہ امیر المومنین، روم و ایران کو فتح کرنے والے، ان کا جو دسترخوان ہوگا تو کیا کہنے، انواع و اقسام کی نعمتیں ہوں گی۔ اس نے کہا، امیر المومنین آپ کے ساتھ کھائیں، یہ موقع کہاں حاصل ہوگا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اب جو دسترخوان لگا تو زیتون کا تیل اور وہ باسی روٹی سوکھی، اس کے اندر وہ ڈبوتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس بیچارے سے کھایا نہ گیا وہ کھانا۔ امیر المومنین نے دیکھا، کہنے لگے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم بیت المال سے کھانا کھا لو جو مسلمانوں کا ہے دسترخوان۔ لہذا ان کو آپ نے قاصد کے ذریعے بھیجا اور کہا اس کو کھانا وہاں کھلاؤ۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا۔ زمین و آسمان جس عدل سے قائم ہو، وہ تو اسلام کا دیا ہوا عدل ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عدل ہے، اور صحابہ کرام جس طریقے پر چلے گئے۔ فلسطین سے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، اور عیسائی اس وقت طاقتوں میں تھے، جنگ جاری تھی مسلمانوں کی لگاتار، اور دونوں طرف سے بہت نقصان ہو رہا تھا۔ پھر صلح کی شرائط پیش کی گئی۔ عیسائی پہلے ہی جنگ سے عاجز آ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بس ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جو آپ کے امیر المومنین ہیں وہ یہاں خود آئیں اور ہم ان کے ہاتھوں میں چابی دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچائی گئی۔ آپ نے کہا کہ کوئی حرجہ نہیں جی، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر بغیر لڑے، بغیر جنگ کیے ہوئے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم فلسطین چلیں گے، اور آپ کے ساتھ کون؟ ایک آپ، اور آپ کے ساتھ آپ کا خادم علاس، ایک نوکر، خادم آپ سمجھ لیں، غلام۔ اونٹ ایک، تو اونٹ پر بیٹھا جاتا ہے اور ایک آدمی نکیل لے کر چلتا ہے اونٹ، اس طرح سے اونٹ چلتا ہے کہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر ایک آدمی چلتا ہے، اونٹ کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اونٹ ایک، خادم نے کہا کہ امیر المومنین آپ چلتے چلیے، ہم چلتے ہیں لے کر۔ آپ نے کہا نہیں، یہ چیز یہاں پر طے کی جائے گی کہ منزل، ایک منزل پر میں بیٹھوں گا، تم اونٹ لے کر چلو گے،
اگلی منزل پر تم اونٹ پر بیٹھو گے اور میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ اس نے کہا امیر المومنین غضب نہ کیجیے، آپ آقا ہیں، امیر المومنین ہیں، میں غلام، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، انصاف تو انصاف، تم بھی انسان ہو، ایک منزل پر میں بیٹھوں گا اور تم نکیل پکڑ کر چلو گے، اور اگلی منزل پر تم بیٹھو گے اور میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ اب اس طرح سے منزل پھر منزل پھر منزل، باری باری باری۔ اب اتفاق دیکھیے کہ جب یروشلم میں داخلے کا وقت آیا، منزل تبدیل ہونی ہے، تو باری ہے غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی اور امیر المومنین کی نکیل پکڑ کر چڑھنے کی، اور شہر کے اندر داخل ہونا ہے جہاں پر عیسائیوں اور یہودیوں کے کمانڈرز اور ان کے بادشاہ، ان کے لوگ اور مسلمانوں کا لشکر سب انتظار کر رہا ہے امیر المومنین کے آنے کا۔ لیکن جب یروشلم کا دروازہ کھلا ہے تو حضرت عمر فاروق اس شان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں کہ غلام اوپر بیٹھا ہے اور نکیل پکڑ کر امیر المومنین چل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپس میں دیکھ کر، کہنے لگا یہ جو اوپر بیٹھا ہے یہی امیر المومنین۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، وہ جو نکیل پکڑ کر چلے آ رہے ہیں وہ ہے ہمارے امیر المومنین، جو غلام کو اوپر بیٹھائے ہوئے ہیں اور خود نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا واللہ زمین و آسمان اسی عدل سے قائم ہے، ہم کیسے آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے آپ سے جنگ کر سکتے ہیں جو اس قدر تقوی والا ہو، اس قدر انصاف کرنے والا ہو۔ آج مسلمانوں نے یہ چیز چھوڑ دی، آج بےایمانی میں ہم سے آگے کوئی نہیں، فراڈ کرنے میں ہم سے آگے کوئی نہیں۔ دکان پر اگر بیٹھ جائے اور سامنے والا بیچارہ سیدھا سادہ ہو، اس کو زیادہ بیوقوف بنا دیں، خراب سے خراب مال اس کو چپکا دیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کر جائے، دوسروں سے ادھار لے لے، اور بیچارہ وہ جب تک مانگے نہ اور مانگتے مانگتے تھک جائے تب تک اس کا پیسہ نہ واپس کرے۔ کیسے زمین و آسمان اس عدل پر قائم ہوں گے جب مسلمانوں کی حالت ہی بالکل بدل گئی، زندگیاں بالکل بدل گئی؟ کہاں وہ مکی اور مدنی زندگی جو قرآن پاک میں پیش کی گئی، اور کہاں ہماری زندگی جو اس زندگیوں سے بالکل الگ ہو گئی۔ ہم جھوٹ بولے اور خوش ہو جائے کہ بنا دیا، بیوقوف بنا دیا فلاں کو، بیچ دیا مال ہم نے بیوقوف بنا کے، اور خوش ہو رہے۔ اللہ کی قسم جو مسلمان جھوٹ بولے اور خوش ہو جائے، زمین و آسمان نہ پھٹ پڑے اس کے اوپر۔ کیسے مسلمان ہو گئے جو شادیاں کرتے ہوں اور جہیز کی لمبی لسٹ پیش کرتے ہوں، ڈیمانڈ کرتے ہوں ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور وہ اللہ کے رسول کے امتی بھی ہیں، وہ صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، وہ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور مر جائیں گے تو ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور زندگی اللہ کے رسول کے بالکل الٹی جا رہی ہے۔ ہماری عورتیں جب لڑکیاں دیکھنے جاتی ہوں، ایک پوری بارات لے کر لڑکیاں دیکھنے جا رہی ہیں صرف، اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کا قد بہت ناٹا ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، تو گھر اچھا نہیں ہے، تو باپ اچھے نہیں ہیں، تو بھائی کا کام کچھ نہیں کر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسلمانوں کے حال ہیں، وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ایمانداری کے معاملے میں یہودی اور عیسائی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ایماندار ہیں، اور لوگ کہنے لگے کہ اس مسلمان کی دکان سے بچنا ہے، بہت خراب مال بیچ دیتا ہے۔ دودھ والے جب اپنا پانی ملاتے ہوں دودھ کے اندر اور انہیں شرم نہ آتی ہو کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، مٹھائی والے باسی مٹھائیاں بنا کر بیچ دیتے ہوں اور فوڈ پوائزننگ سے لوگ مر رہے ہوں، اور شادی بیاہ کے اندر کھانا برباد کیا جا رہا ہو، پیروں کے نیچے روٹیوں کے اوپر پیر رکھ کر لوگ آگے بڑھتے ہوں، اور بوٹیاں کھا کھا کے لوگ زمین پر پھینک دیتے ہوں، ایک لقمہ کھایا اچھی نہیں لگی پھینک دیا۔ جب یہ عالم ہو جائے، امیروں کو بلایا جاتا ہو، غریبوں کو چھوڑا جاتا ہو،
رشتہ داروں کو ان رشتہ داروں کو قریب کیا جاتا ہو اور ان کے ہاں آیا جایا جاتا ہو جو ذرا مالدار ہیں اور جو بیچارے غریب ہیں ان کے کوئی پوچھ نہ کرنے والا ہو, ایک فون تک ان کو نہ کوئی کرنے والا ہو. جہاں کے لوگ دوستوں میں بیٹھ کر پیسے اڑاتے ہوں اور اپنے باپ اور بھائی بہنوں کے اوپر خرچ کرنے میں کتراتے ہوں, یہ امت مسلمہ کا حال ہو چکا. کیسے اللہ کی رحمتیں برسیں گی ہمارے اوپر؟ اس دل کے اندر جب تاریکیاں ہوں گی تو اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ جہاں کے لوگ نماز جب چھوڑ دیتے ہوں اور ان پر وہ مسکراتے بھی ہوں, وہ ہنستے بھی ہوں, نمازوں کو چھوڑنے کے بعد جو عالم کفر ہے اس کے بعد احساس نہیں مسلمانوں کو کہ ہم نے نماز چھوڑ دی, اسی حالت میں ہماری موت ہو جائے تو ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ عزیزان محترم, یہ جو دو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ تو بہت ہی مختصر ہے, تو سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں, ایک قطرہ بھی کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کا ہم نے ایک قطرہ بھی نہیں پیش کیا ہے. اس سمندر کے موقع کچھ بھی نہیں ہے یہ. جب آپ پڑھیں گے تو زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. میں ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں قرآن پاک کی ان آیات کا. حامیم والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے, کھلم کھلا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کتاب واضح ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اے لوگوں تم قرآن پاک مت پڑھنا ورنہ قرآن پاک پڑھ کر گمراہ ہو جاؤ گے. اس قرآن پاک پڑھ کر ساری دنیا ہدایت پا جاتی ہو اور مسلمان اس قرآن پاک سے دور رہیں اور یہ سوچ کر نہ پڑھیں کہ ہم پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک, اس سے زیادہ بیکار بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے والکتاب المبین, یہ کتاب ایسی ہے جو واضح ہے, دو ٹوک باتیں کرتی ہے, صاف صاف باتیں کرتی ہے, دو دو چار کی طرح باتیں کرتی ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا. یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے لعلکم تعقلون, تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو. یہ عربوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے, تمہاری اپنی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم غور کرو اس پر. آج ہمارے سامنے اس قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں. ہمارے اہل حدیث علماء نے بڑی خدمات کی ہیں اس کے اوپر. قرآن کے ترجمے, اس کی تفسیریں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں, لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں. ٹائم کہاں ہے پڑھنے کا؟ دنیا بھر کی رنگ رلیوں سے نہیں فرصت, لہذا اس کے اوپر وقت دیجیے, پڑھیے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور یہ قرآن پاک ام الکتاب میں تھا. زمین و آسمان کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے یہ سب تحریر کر دیا گیا تھا. تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا ہے. کس لیے؟ تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ. اللہ کے نبی سے جڑو تو صحیح. اے لوگوں جو اللہ کے نبی سے بھاگ رہے ہو, پلٹ کر آؤ اللہ کے نبی کی طرف. تمہارے ذہنوں کے اندر اللہ کے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں بھر دی گئی ہیں, بڑی غلط باتیں تمہارے ذہن میں ڈال دی گئی ہیں. ان سے دور کرنے کے لیے نہ معلوم کتنے جھوٹی باتیں پھیلا دی گئی ہیں. تم ان پردوں کو چاک کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آؤ تو صحیح. اس قرآن پاک کو اور اللہ کے رسول کی پیاری زندگی کو, ان کی پیاری احادیث کو پڑھو تو صحیح. تمہیں زندگی کا لطف آ جائے گا, زندگی کا قرینہ بدل جائے گا, یہ زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور پھر کوئی کہنے والا کہے گا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ہم کسی دباؤ میں ایمان نہیں لائے, ہم کسی ڈر سے ایمان نہیں لائے, ہم کسی لالچ سے ایمان نہیں لائے, اور یہ جو پریشانیاں ہمارے اوپر تم ڈال رہے ہو, اللہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت دے اور ہمیں استقامت دے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لوگوں نے کہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلی, وہ ذات بڑی بلند ہے, بڑی حکمت والی ہے. اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, ہم نے پہلے بھی بہت سارے نبی بھیجے ہیں.
حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بہت سارے پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یاتیہم من نبی، جب بھی کوئی لوگوں کے پاس نبی آیا الا کانوا بہ یستہزئون، مگر لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، اس نبی کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں بلکہ اس نبی سے بھاگ رہے ہیں، اس نبی سے دور ہو رہے ہیں، اور اس نبی کے جو دشمن ہیں وہ نبی کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے نبی کے قریب نہ آ جائیں، کیونکہ جو قریب آ جائے گا وہ تو ہدایت پا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ہم نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر دیا، جو بڑے طاقتور تھے، جو انا ربکم الاعلی کہا کرتے تھے کہ میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور جو یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے، اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ اس زمین کی خاک میں دارا سکندر مل گئے، ہمارا اپنا ہی شعر ہے، اس زمین کی خاک میں دارا سکندر مل گئے، شاہ بھی، خدام بھی، صوفی قلندر مل گئے، گر گئے سر اور سر سے تاج نخوت گر گئے، خاک میں کتنے شہنشاہوں کے تیور مل گئے، کوئی طاقت پہ نہ اترائے، کوئی قوت پہ نہ اترائے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو ایام ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے پھیر پھیر کر لاتے ہیں، گھما پھرا کر لاتے ہیں۔ اپنی طاقت پہ نہ اتراؤ، تم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو بڑے طاقتور تھے اور خاک میں مل گئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ من خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ یقیناً کہیں گے خلقهن العزیز العلیم، آسمان اور زمین کو پیدا کیا انتہائی طاقت والے نے جو بڑی حکمت والا ہے اور بڑا جانکار ہے۔ الذی، جس نے جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح آرام دہ بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے زمین میں راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء، اور وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتی ہے، بقدر، اور ایک حصے کے مطابق۔ بڑی پیاری آیات ہیں، ان کے لیے بڑا وقت چاہیے بیان کرنے کے لیے، دو تین لائنوں کے اندر بات کرتے ہیں اگر آپ سمجھ سکے تو، دو تین لائنوں میں۔ سورج کی شعاعیں جب زمین پر پڑتی ہیں تو دریا اور ندی اور سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے اور بادلوں میں بن جاتا ہے، اور یہ لاکھوں ٹن پانی لیے ہوئے بادل اللہ کے حکم سے گھومتے پھرتے ہیں، اور اللہ جہاں پر حکم دیتا ہے ان بادلوں کو وہ تھوڑا سا پانی برس جاتا ہے، اور اگر اللہ سارا پانی ایک ہی جگہ پر برسا دے تو یہ زمین پوری کی پوری ڈوب جائے۔ یہ بے قدر، اتنا پانی ہم اتارتے ہیں جتنی ضرورت ہے، وہ سارا بادلوں کے اندر بھرا ہوا پانی اگر ہم نازل کر دیں تو طوفان آ جائے، طوفان نوح کی طرح پوری زمین غرق ہو جائے پانی کے اندر۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ انتظام کردہ کون ہے؟ جس زمین پر تم چل رہے ہو، اس زمین کے نیچے آگ کا سمندر ہے اور اس کے اوپر تم کھڑے ہو، جب اللہ کا حکم ہو جائے اس کا مادہ بھاپ بن کر زمین کو پھاڑ دے اور زلزلے آ جائے، جو والکنو، زمین جوالا مکھی جو پھوٹتے ہیں، جب اللہ کرنا چاہے کر دے۔ لیکن نہیں، اللہ مہربان ہے، اپنے بندوں کے اوپر خوب عطا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَانشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پورا شہر جو پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، ہم نے پانی نازل کیا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح مرنے کے بعد تم سب کو زندہ کیا جائے گا۔ آپ نے کبھی زمین دیکھی؟ ابھی ریت ابھی دیکھا ہوگا آپ نے، لو چلے گی، زمین بالکل سوکھی، لو چل رہی ہے،
گھاس کا ایک سوکھا تنکا نظر نہیں آتا، چٹیل میدان، اور کچھ دنوں کے بعد بارش ہوگی، موسم بہار آئے گا، اسی زمین سے لاکھوں کوپلیں اپنا سر نکالیں گی اور زمین ہری بھری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح جب تمہاری موت ہو جائے گی، تم سب کے سب مر جاؤ گے، تو ہمارا حکم ہوگا، ہمارا حکم ہوگا اور سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ہمارا حکم ہوگا، تم سب کھڑے ہو جاؤ گے ہمارے سامنے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے دل کی باتوں پر عمل کرنے سے رک گیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جنت میں داخل ہونے والا بنائے، اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرمائے، ایمان پر ہمیں خاتمہ دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن پاک کو اور اللہ کے پیارے رسول کی احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں، بلاؤں اور مصیبتوں کو ہم سے دور فرمائے، اور اے اللہ ہمارے لیے عزتوں کے فیصلے فرما، ہمارے لیے استقامت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے خیر نازل فرما دے، برکتیں نازل فرما دے، گھروں کے اندر برکتیں نازل فرما دے، خاندانوں میں برکتیں نازل فرما دے، دلوں کو ایمان سے منور فرما دے، یا اللہ وہ نور ایمانی عطا فرما دے کہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہوا ہمارے قدم کو اکھاڑ نہ سکے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔